تو اللہ پاک کی جو ذات ہے اس کو دیکھ کے نہیں پہچانیں گے، اس کو پہچاننے کا ذریعہ اس کی نشانیاں ہیں۔ یہ سارا جہان ہے، یہ ساری دنیا ہے، یہ ساری کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، کائنات کا چپا چپا ہے، کائنات کا رواں رواں ہے، کائنات کا ٹکڑا ٹکڑا ہے، مٹی کا ہر ذرہ ہے، ریت کا ہر ذرہ ہے، پہاڑ کا ہر پتھر ہے، سمندروں کا ہر قطرہ ہے، ساری کائنات ہے، ساری دنیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 750 ارب انسان ہیں اس وقت، 750 ارب انسان ہیں۔ سندھ میں، ہند میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سرحد میں، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں اور برما میں اور نیپال میں اور سری لنکا میں، آگے چلے جاؤ افریقہ کے ممالک میں، آگے جاؤ یورپ کے ممالک میں، آسٹریلیا کے ممالک میں، ٹھنڈے علاقوں میں، گرم علاقوں میں اور ریگستانی علاقوں میں اور گرم علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ساری دنیا میں 750 ارب انسان ہیں، لیکن کسی انسان کی شکل کسی انسان سے ملتی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ بنانے والے کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی عالم چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوئی علامہ چاہے کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کوئی مورخ، کوئی وائز، کوئی مقرر، کوئی خطیب چاہے کتنا بڑا وائز اور خطیب کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر جتنی بھی تقریریں کرے کوئی تقریر کسی تقریر سے میل نہ کھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ذات کے کیا کہنے، کھرب بھا کھرب تصویریں بنائیں، کوئی تصویر کسی تصویر سے ملتی نہیں ہے۔ کسی تصویر کو دیکھ کر دوسری تصویر کا دھوکہ نہیں لگتا، کسی تصویر کو دیکھ کر کسی دوسری تصویر کا شبہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا رنگ روپ الگ ہے، ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کی چال الگ ہے، ہر ایک کی ادائیں الگ ہیں، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ بتائیے یہ اس ذات کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی ہل چلانے والا کسان ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، کہیں سے بھنڈیاں نکل رہی ہیں، کہیں سے مرچیں اگ رہی ہیں، کہیں سے ٹماٹر اگ رہے ہیں، کہیں سے آلو اگ رہے ہیں، کہیں سے کھٹی چیزیں، کہیں سے میٹھی چیزیں، کہیں سے کڑوی چیزیں، کہیں سے کھٹمٹی چیزیں، پھر ایک ایک ذائقے میں کئی ذائقے۔ دیکھو بھئی آم بھی میٹھا ہے، امرود بھی میٹھا ہے، سیب بھی میٹھا ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، کھجور بھی میٹھی ہے، لیکن ان سب کی مٹھاس الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنی بڑی ذات ہے اللہ کی کہ جس نے کتنی قسموں کی مٹھاس بنائی ہے، کتنی قسموں کے پھل بنائے ہیں، اور جو پھل بن رہے ہیں یہ بن کس سے رہے ہیں؟ زمین سے بن رہے ہیں، مٹی سے بن رہے ہیں۔ مٹی سے کوئی پھل بنا سکتا ہے؟ بھائی مٹی سے مٹکا بننا تو سمجھ میں آتا ہے، مٹی کا مٹکا بننا سمجھ میں آتا ہے۔ پلاسٹک سے پلاسٹک کے برتن بننا، شیشے سے شیشے کے برتن بننا، کپڑے سے مختلف ڈیزائنوں کے کپڑے سلنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ مٹی سے آم کا اگنا، مٹی سے کھجور کا اگنا، مٹی سے انگور کا اگنا، بتاؤ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہاں نہ تو کرو۔ ڈالا کیا جاتا ہے اور نکلتا کیا ہے؟ کسان ڈالتا کیا ہے اور اس سے نکلتا کیا ہے؟ ایک دانہ ڈالتا ہے، اس ایک دانے کو 100 دانوں میں بدلنے والا بتاؤ کون ہے؟ ایک گھٹلی ڈالتا ہے، اس سے درخت بنتا ہے، تنا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، اور اس میں پتے لگتے ہیں، اور اس میں ہر سال اس میں آم لگتا ہے، ہر سال اس میں آم لگتا ہے، ہر سال اس میں آم لگتا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں کھپ جاتی ہیں لیکن آم کا درخت آم دینا نہیں چھوڑتا۔ کیا اس کی پیکنگ ہے، اس کے اوپر کھال کی پیکنگ، اس کے اندر گودا، اس کے اندر رس، اس کے اندر گٹلی، یہ سب بتاؤ ذات کے کرش میں ہیں کہ نہیں ہیں؟
کتنی بڑی ذات ہے. جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ جو ہم دو چار سو آدمی بیٹھے ہیں، یہ روزانہ کتنا پانی استعمال کرتے ہوں گے؟ ایک آدمی روزانہ کتنا پانی استعمال کرتا ہے؟ کتنے گیلن استعمال کرتا ہوگا ایک آدمی؟ 1.5-2 لیٹر پانی تو صرف پی ہی جاتے ہیں. اور ہم جو نمازی لوگ ہیں، ان کو وضو کرنے کے لیے کتنا روزانہ پانی چاہیے؟ اور جو روزانہ نہانے کے عادی ہیں، ان کو نہانے میں کتنا پانی چاہیے؟ عورتوں کو گھر دھونے میں کتنا پانی چاہیے؟ کپڑے دھونے میں کتنا پانی چاہیے؟ ایک آدمی کی زندگی کا پانی اگر جمع کیا جائے کتنے ٹنوں ٹن بن جائے گا؟ 750 ارب دنیا میں انسان رہتے ہیں، کتنا پانی استعمال کرتے ہوں گے؟ یہ دھوبی کتنا پانی استعمال کرتے ہیں؟ اور یہ فائر بریگیڈ والے کتنا پانی استعمال کرتے ہیں؟ اور یہ سڑکوں پہ چھڑکاؤ کرنے والے کتنا پانی استعمال کرتے ہیں؟ اتنا پانی کب سے استعمال ہو رہا ہے؟ کب سے استعمال ہو رہا ہے؟ سالہ سال سے، صدیوں سے، لاکھوں سالوں سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہو رہا. پتہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اے دنیا بھر کے انسانوں، تم غور نہیں کرتے غلوں میں، یہ غلے مٹی سے تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ گندم مٹی سے آ رہی ہے، چاول مٹی سے آ رہے ہیں، باجرہ مٹی سے آ رہا ہے، گھاس مٹی سے آ رہی ہے. اسی گھاس کو کھا کے جانور کے اندر دودھ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی عظمت کی دلیل ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. تم پانی میں غور نہیں کرتے جس پانی کو روزانہ پیتے ہو؟ کیا ان بادلوں کو بادلوں سے نچوڑ کے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، جمع ہوتے 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 گھنے گھنے بادل بن جاتے ہیں. پھر ان کو اللہ پھیلاتا ہے، ہوا بھیجتا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے ان کو پھیلاتا ہے. اب یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل دوڑ رہے ہیں، آسمانوں میں فضاؤں میں دوڑ رہے ہیں، ہوائیں ان کو لے کر دوڑ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں. اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں یہ چھم چھم برسنا شروع ہو جاتے ہیں. جب بادل برستے ہیں تو ہمارے ہاں تو سڑکیں بھر جاتی ہیں، لیکن پہاڑی علاقوں میں یہی پانی برستا ہے. پہاڑوں پہ گر کر کچھ تو چشموں کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ چشمے لبالب بھر جاتے ہیں. پھر وہ ٹوٹی کی طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ان سے نکلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، سارا سال لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ وہی بارشوں والا پانی ہے جو چشموں کی شکل میں باہر نکلتا ہے. اور یہی بارشیں برستے برستے پہاڑوں پہ برستی ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں برستی ہیں، اور پھر وہ برف بن جاتی ہیں. اور سارا سال یہ پانی برف بن کر ان پہاڑوں پہ جمع رہتا ہے. گلگت، اسکردو، سیاچین، ان چترال، ان علاقوں میں یہی پانی برس برس کے اسٹور بن کر برف بن جاتا ہے. جب شدید گرمیاں آتی ہیں تو یہی پانی پگھل پگھل کر وہاں سے چلتے 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 گلگت سے نکل کر، اسکردو سے نکل کر، اور سوات سے گزر کر، اور مانسیرا سے گزر کر، اور دیر سے گزرتے 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 پنجاب کے 5 دریاؤں سے گزرتے گزرتے ہمارے دریائے سندھ سے گزرتا ہے، اور سارے ملک کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے اور جا کے سمندر میں مل جاتا ہے. پھر انہی سمندروں سے بادل اٹھتے ہیں
اور جا کے برستے ہیں, جا کے برف جمتی ہے, پھر وہاں سے پگھلتا ہے, سارے ملک کو سیراب کرتا کرتا دوبارہ جا کے سمندر میں مل جاتا ہے. یہ جو روٹین بنی ہوئی ہے پانی کے برسنے کی اور جمنے کی اور پھر پگھل کر سارے ملک کو سیراب کرنے کی, بتائیے یہ نظام کسی حکومت نے چلایا ہے, اللہ نے چلایا ہے؟ اللہ نے چلایا ہے. اگر اللہ بارشیں بند کر دے تو سمندر کا پانی سمندر میں رہ جائے, پہاڑ سارے برف سے ننگے ہو جائیں. جب پہاڑوں پہ برف نہ جمے تو وہاں سے پگھل کے بتائیے دریا میں پانی کہاں سے آئے گا؟ دریا میں پانی نہیں ہوگا تو بتائیے ہمیں پانی کہاں سے ملے گا؟ یہ نشانیاں ہیں جن سے اللہ پاک